دنیا بھر میں آپ دیکھیں خاص طور پر کووڈ کے بعد سے یہ بغیر نقدی کے لین دین کا رجحان بہت تیزی سے بڑھا ہے. جی بالکل. اور اب تو پاکستان کے وزیر خزانہ نے بھی ملک کو اسی طرف لے جانے پر زور دیا ہے. جی ہاں. تو آج ہم اسی موضوع کا ذرا گہرائی میں جا کر جائزہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری یہ بات چیت جو ہے وہ 29 مئی 2025 کے ڈان اخبار کے ایک اداریے گوئنگ کیش لیس پر مبنی ہے. اچھا. ہم آج یہ دیکھیں گے کہ پاکستان مطلب کیوں کیش لیس ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کیا مشکلات ہیں راستے میں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس کیش لیس نظام کے فائدے کیا گنوائے جا رہے ہیں. مطلب عام طور پر تو یہی سنتے ہیں کہ بھائی اس سے لین دین آسان ہو جاتا ہے، شفافیت آتی ہے. جی بالکل، عالمی سطح پر تو یہی دیکھا گیا ہے. دیکھیں، صارفین اور کاروبار دونوں کے لیے آسانی ہوتی ہے. مالی معاملات میں زیادہ شفافیت آ جاتی ہے، فراڈ اور چوری سے بہتر تحفظ ملتا ہے، معیشت کی دستاویز کاری میں بہتری آتی ہے، زیادہ لوگ مالیاتی نظام میں شامل ہو پاتے ہیں، اور ٹیکس چوری میں بھی کمی آتی ہے. یہ سب اس کے ممکنہ فوائد ہیں. ذاتی استحکام، مسابقت اور جامع ترقی کے لیے ایک عملی ضرورت تک قرار دیا ہے. عملی ضرورت؟ اچھا، یعنی یہ صرف کوئی اچھی پالیسی نہیں بلکہ حکومت اسے لازمی سمجھ رہی ہے. جی ایسا ہی لگتا ہے. اشارہ یہی مل رہا ہے کہ آنے والے بجٹ میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو فروغ دینے کے لیے بلکہ شاید لازمی کرنے کے لیے بھی اقدامات سامنے آ سکتے ہیں. لازمی ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ ڈیجیٹل لین دین کی تو حوصلہ افزائی کی جائے اور دوسری طرف نقد لین دین پر کسی قسم کا وہ اضافی ٹیکس لگا کر اس کی حوصلہ شکنی کی جائے. اوہ اچھا، ٹیکس لگا کر. جی، اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی لگتا ہے کہ ٹیکس کا جو بوجھ ہے نا، وہ تنخواہ دار طبقے اور جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان سے ہٹا کر ان شعبوں پر ڈالا جائے جو یا تو ٹیکس نیٹ میں ہیں ہی نہیں یا بہت کم ٹیکس دیتے ہیں. مطلب ٹیکس نیٹ وسیع کرنا بنیادی مقصد ہے. جی، ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے ٹیکس وصولی بڑھانا. اچھا، تو یہ تو ہوئی حکومت کی خواہش. لیکن کیا پاکستان میں اس قسم کے نظام کے لیے کوئی بنیاد موجود بھی ہے؟ کیا لوگ استعمال کر رہے ہیں ایسی چیزیں؟ جی ہاں، کچھ پیش رفت تو ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل صفر سے شروع کر رہے ہیں. اچھا. راست جیسا ایک ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام موجود ہے. ہاں، راست کا تو سنا ہے. جی، وہ بینک اکاؤنٹس کے درمیان فوری رقوم کی منتقلی کو ممکن بناتا ہے. اور پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں تو الیکٹرانک لین دین کا جو حجم ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. یہ تو ٹھیک ہے. بلکہ شہری علاقوں میں تو چھوٹے دکاندار یہاں تک کہ ریڑھی والے بھی اب وہ فوری ادائیگی، ڈیجیٹل والیٹس اور QR کوڈز جیسی چیزیں استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں. ہاں، یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے. QR کوڈز تو کافی عام ہو گئے ہیں. بالکل. تو بنیادی ڈھانچہ جزوی طور پر موجود ہے اور لوگ اسے استعمال بھی کر رہے ہیں. وہ ایک تو دیکھیں ثقافتی مسئلہ ہے. لوگ نقد کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ایک عادت ہے. ہاں، کیش از کنگ والی بات. بالکل. کچھ لوگوں کو حکومتی نگرانی کا بھی خدشہ ہے کہ ہر چیز ٹریک ہوگی. پرائیویسی کا مسئلہ. جی. پھر ملک کے کئی حصوں میں خاص طور پر دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل کنیکٹیویٹی کا جو حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بنیادی ضرورت ہے نا. اس کے بغیر ڈیجیٹل لین دین کیسے ہوگا؟ پھر سائبر سیکیورٹی کے خطرات بھی ہیں، وہ بھی حقیقی ہیں. ہیکنگ وغیرہ کا ڈر. جی. اور شاید سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، خاص طور پر خواتین اور دیہی علاقوں کے لوگ، وہ تو بینکنگ سسٹم سے ہی باہر ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ آبادی کا ایک بہت بڑا طبقہ اس نظام تک رسائی ہی نہیں رکھتا فی الحال. تو پھر یہ نظام جامع کیسے ہو سکتا ہے جس کا ذکر وزیر خزانہ نے کیا؟ یہی تو اصل سوال ہے جس پر اداریہ بھی زور دے رہا ہے. ایک طرف حکومت کی خواہش ہے، پالیسی ہے، دوسری طرف یہ سخت زمینی حقائق ہیں. تو کیا نتیجہ نکالا اداریے نے؟ اداریے کا نچوڑ یہی ہے کہ کیش لیس معیشت کا ہدف حاصل کرنے سے پہلے حکومت کو ایک مکمل ایکو سسٹم بنانے پر توجہ دینی ہوگی. ایکو سسٹم سے کیا مراد ہے؟ مطلب بہتر انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی، زیادہ سے زیادہ مالی شمولیت یعنی لوگوں کو بینکنگ سسٹم میں لانا، اور مضبوط سائبر سیکیورٹی. ٹھیک. اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنا بھی، وہ بھی بہت ضروری ہوگا. حقیقی ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے ایک مضبوط بنیاد اور عوامی اعتماد چاہیے. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ کیش لیس نظام کے فائدے تو اپنی جگہ بہت ہیں. شفافیت ہے، آسانی ہے، ٹیکس وصولی میں ممکنہ بہتری ہے. جی.
لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں کنیکٹیویٹی کے مسائل ہوں، سائبر سیکیورٹی کے خدشات ہوں اور ایک بہت بڑی آبادی بینکنگ سسٹم سے ہی باہر ہو، وہاں یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ حکومت کا مقصد سمجھ آتا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہے، غیر رسمی معیشت کو جو ہے دستاویزی شکل دینی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے، کہ ایک ایسی معیشت میں جہاں غیر رسمی شعبہ اتنا بڑا ہو، ڈیجیٹل خواندگی کی سطح جگہ جگہ مختلف ہو اور بنیادی ڈھانچے کے مسائل بھی ہوں، جی، وہاں اگر ڈیجیٹل ادائیگیوں کو بہت تیزی سے لازمی قرار دے دیا جائے تو اس کے غیر ارادی نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کہیں گے ایسا تو نہیں کہ اس سے کچھ لوگ مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر پالیسی سازوں کو ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔